بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت اور مدعیان مہدویت کی ترتیب چل رہی ہے۔ اس سے پہلے والی قسط میں آپ حضرات کی خدمت میں بہاءاللہ نوری اور عبدالبہا کے متعلق کچھ تفصیل تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ بہاءاللہ کے مزید عقائد اور اس کے دعوی کیا ہیں۔ دیکھیے، یہ جو بہاءاللہ ہے باب کا متبع اور مقتدی ہے۔ اگر یہ اس باب کی اتباع میں صرف دعوی رسالت ہی کیا ہوتا تب بھی بہائیوں کے کفر میں کوئی شک نہ تھا، لیکن انہوں نے مزید یہ کیا کہ بہاءاللہ کی دعوی الوہیت کو مانا۔ بہاءاللہ نے دعوی الوہیت کیا، اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ ایک بہائی لکھتا ہے، حضرت عبدالبہا نے اپنی وصایا مبارکہ میں حضرت باب اور حضرت بہاءاللہ کے مقامات اور نیز اپنی ماموریت کے اسرار کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اہل بہا کے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ رب اعلیٰ یعنی خود باب توحید الہی کے مظہر اور جمال مبارک سے ان کی مراد بہاءاللہ ہے، جمال مبارک کے پیشرو ہیں، اور حضرت جمال ابھی خدا کے ظہور اعظم اور اس کے جوہر الوہیت کے آفتاب ہیں، باقی سب ان کے بندے اور ان کے حکم کے ماننے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ حضرت بہاءاللہ اور عبدالبہا نے بے شمار دعائیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے، مختصراً اس درجے میں انہوں نے خدا کی آواز وغیرہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور درجہ رسالت میں اظہار رسالت کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ بہاءاللہ ایک جگہ لکھتا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ناانصافی کو کبھی معاف نہ کروں گا، یہ میرا عہد ہے جو میں نے لوح محفوظ میں مقدر کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک بہائی لکھتا ہے کہ بہاءاللہ کے مقام کا صحیح طور پہ سمجھنا ایک اہم مسئلہ ہے۔ آپ کے کلمات دوسرے مظاہر الہی کے کلمات کی طرح دو قسموں میں منقسم کیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جن میں آپ ایک ایسے انسان کی طرح کلام فرماتے ہیں جو خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کو پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ دوسرے وہ کلمات جن سے یہ متشرح ہوتا ہے کہ خود خدا بول رہا ہے۔ ایک جگہ ایسی ہی واہیات بکتے ہوئے کہتا ہے، اور اگر سب انا خاتم النبیین کی ندا کریں تب بھی سچ ہے۔ وہ شخص جو تعلیمات بہاءاللہ کے متعلق زندگی بسر کرتا ہے وہ بہائی ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص خواہ 50 برس تک اپنے آپ کو بہائی کہے، اگر وہ تعلیمات بہاءاللہ پر نہیں چلتا تو وہ بہائی نہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے، وہ جو اپنے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم میرے سوا کسی دوسرے سے محبت رکھتا ہے، میں سچ کہتا ہوں کہ وہ میری ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بندے، اپنے آپ کو اس دنیا کی پابندیوں سے آزاد کر۔ دیکھا آپ نے، وہ سارے کلمات جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں وہ سارے کلمات اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کو اللہ سے بے حد محبت ہوتی ہے، اور ایک خدا کا دشمن صرف اپنی محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ بہائیوں کی کچھ اور عقائد اور نظریات دیکھتے ہیں کہ بہائی لوگوں نے بہاءاللہ کو مسیح موعود ہی نہیں بلکہ خدائی کا مرتبہ دے کر اس کو مسجود بنایا تھا۔ بہائی زائرین اس کی قبر کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ نیز بہائی شریعت میں وضو میں صرف ہاتھ اور منہ دھونے کا حکم ہے، دن میں صرف ایک مرتبہ وضو کافی ہے۔ ان کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ فلسطین میں ایک جگہ عکا، یہ بہاءاللہ کی قبر ہے۔ نمازیں 3 ہیں، ہر نماز میں 3 رکعتیں ہیں، طریقہ بھی اور ہی ہے۔ ان میں بہاءاللہ کی کتابوں کی عبارتیں پڑھی جاتی ہیں۔ رمضان کی جگہ موسم بہار میں 19 روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزہ طلوع آفتاب سے ان کے پاس شروع ہوتا ہے۔ ان کی عیدوں کی نمازوں میں بھی فرق ہے۔ ان کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 نہیں بلکہ 19 ہے۔ غرض کے شریعت کے ہر حکم میں تبدیلی انہوں نے کر ڈالی ہے۔
حتیٰ کہ ان کے نکاح کے الفاظ بھی قابل دید ہیں۔ دلہا اور کچھ لوگوں کے سامنے کہتی ہے بے شک ہم خدا کی رضا پر قانع ہیں۔ یہ سن کر دلہا جواب دیتا ہے بے شک ہم خدا کی مرضی پر مطمئن ہیں، بس نکاح ہو گیا۔ جنت اور دوزخ کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت حالت کمال اور دوزخ حالت نقص، کائنات کو فانی نہیں بلکہ ہندوؤں کی طرح ازلی ابدی مانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے واقعات کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں مرزائیوں کی بنسبت یہ لوگ اسلام سے زیادہ اختلاف رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان سے زیادہ مرزائیوں کو خطرناک سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلامی تعلیمات کو بدل کر مکمل اپنا ثبوت دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن مرزائی اس لیے زیادہ خطرناک ہیں کہ وہ بہت سے اعمال مسلمانوں کی طرح کرتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ہیں، حالانکہ وہ اندر سے پوری طرح مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ وحدت ادیان کا دھوکہ بھی دیا تھا اس نے۔ یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو سب کے لیے محبت کا پیغام ہے، جیسے مرزائی کہہ دیتے ہیں کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ لیکن دین اسلام کتنا صاف اور ستھرا مذہب ہے، واضح طور پر سب انسانوں اور جنوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا حکم ہے، اس کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی سے نفرت نہ ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ بہرحال بہائی کہتے ہیں کہ ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ سب مذاہب ایک ہو جائیں، سب لوگوں کی زبان ایک بن جائے۔ چنانچہ بہاءاللہ ایک موقع پر کہتا ہے تمام لوگ یہ اعتقاد میں ایک ہو جائیں، سب انسان بھائی بھائی بن جائیں۔ ایک موقع پر کہتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں اور یہودیوں کے ہیکلوں میں جائیں، اور اسی طرح دوسروں کو مسلمانوں کی مسجدوں میں جانا چاہیے۔ یعنی ہر ایک مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے مقدس مقامات میں جائے اور ان کی تعظیم کرے۔ اگر ایسا کرے تو پھر بھلا بتائیے کہ کسی کا مذہب کیا باقی رہ سکتا ہے۔ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گرجوں میں جانے کی تعلیم دینے والا، عیسائیوں کو مسلمانوں کی مساجد کی اجازت دینے والا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو کسی غیر مسلم کو، بالخصوص کسی مرزائی یا کسی بہائی کو اپنے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ پھر اتحاد مذاہب کیسا؟ اگر سب مذاہب درست ہیں تو بہاءاللہ کو نئے مذاہب کے بنانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ وہ کہتا ہے سب سے زیادہ مجھ سے محبت ضروری ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بہاءاللہ اور بہائیوں سے شدید نفرت کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جھوٹے اور مکاروں سے، ہمیں بھی اس ساری امت مسلمہ کو حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔